عقیدوں کا بیان۔ کائنات سے متعلق عقیدہ۔ نمبر 1، کائنات پہلے بالکل کچھ بھی نہ تھی، پھر اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے سے وجود میں آئی۔ اس کا مطلب بھی ہمیں بالکل صاف صاف نظر آتا ہے کہ پہلے کچھ بھی نہ تھا۔ کچھ بھی نہ تھا کا مطلب یہ زمین یا آسمان، سورج، دوسرے ہمارے سیارے، پلینٹس وغیرہ، چاند، کچھ بھی نہیں تھے۔ جب اللہ نے حکم کیا، اللہ نے اپنے صفت سے، اللہ نے اپنی طاقت سے اس کو بنانا چاہا، تو پھر یہ سب چیزیں وجود میں آئیں۔ اور یہ عقیدہ بالکل سائنس کی ہے کہ بگ بینگ تھیوری سے بھی بالکل ملتا جلتا ہے۔ سائنس کی بگ بینگ تھیوری بھی ہمیں یہی سمجھاتی ہے کہ پہلے کچھ بھی نہیں تھا، پھر ایک بگ بینگ ہوا، بہت بڑا دھماکہ ہوا، اس سے ہمارا پورا یونیورس جو ہے وہ وجود میں آیا۔ یہ ہو گیا کائنات کے متعلق عقیدہ۔ اب آتے ہیں اللہ تعالیٰ کے متعلق عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ کے متعلق ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ ایک ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ وہ کسی سے جنا گیا، نہ اس کی کوئی بیوی ہے اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے۔ اب یہ ہمیں ڈیفینیشن ملتی ہے ایک خدا کی، خالق، خدا، رب۔ اب اس ڈیفینیشن میں اگر کوئی بھی پورا آ جا رہا ہے، اس ڈیفینیشن کے مطابق کوئی آ رہا ہے، تو اسے ہم کہیں گے خدا، رب۔ تو ہم اگر دوسرے مذاہب میں دیکھیں تو اس ڈیفینیشن کے مطابق ہمیں کوئی نہیں ملتا۔ میں بالکل عام سی آپ کو مثال دوں گا۔ حضرت مسیح علیہ السلام، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی ہے، ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ گاڈ ہیں، خدا ہیں، ٹھیک ہے، خدا کے بیٹے ہیں۔ تو ہم اس ڈیفینیشن سے ان کو دیکھتے ہیں، اس ڈیفینیشن کی نظر میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی والدہ تھی بیوی مریم علیہ السلام۔ یہ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات، وہ خود کسی کی اولاد ہیں، یہ دوسری بات۔ اب ہم نے جو ڈیفینیشن پڑھی اس میں صاف صاف لکھا گیا ہے کہ نہ اس کی کوئی اولاد ہے، مطلب نہ اس نے کسی کو جنا، نہ وہ کسی سے جنا گیا، یہ سیدھی سی بات ہے۔ تو اس ڈیفینیشن کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی خدا کی کیٹیگری میں نہیں آتے۔ یہ صرف واحد اللہ کی ذات ہے جو کہ خدا کی کیٹیگری میں آتی ہے۔ اور دنیا کے دیگر جو بھی مذاہب ہیں، جو بھی مذہب ہے، جو بھی دین ہیں، آپ سب میں دیکھ لیجئے، سبھی میں آپ کو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کمی کوتاہی نظر آئے گی۔ صرف دین اسلام میں اللہ کے ذات صفات ایسے زبردست بیان کیے گئے ہیں کہ ان کے اللہ کے علاوہ کوئی اور رب سمجھ میں ہی نہیں آتا۔ دوسرے مذاہب کے رب جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں انسان ہو جاتے ہیں۔ انسان ہونے کا مطلب کہ کہیں نہ کہیں ان کا کوئی والد نکل آتا ہے، کہیں ان کا بیٹا نکل آتا ہے، کہیں وہ زندہ ہوتے ہیں، کہیں وہ مر جاتے ہیں، کہیں وہ روپ چینج کر لیتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ چیزیں ایک خدا کے لیے سوٹیبل نہیں ہیں۔ اب دوسرے نمبر پہ آتے ہیں، اللہ تعالی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ یہ بھی بالکل عام سی بات ہے، بالکل آسان ہے، اسے کوئی خاص ڈیفائن کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی چیز اس کی مثل نہیں، یہ نمبر 3 ہے۔ کوئی چیز اس کی مثل نہیں اور وہ سب سے نرالا ہے۔ یہ بھی بالکل ایزی سی بات ہے، اللہ تعالیٰ کے جیسی کوئی بھی چیز نہیں۔ اللہ تعالیٰ بالکل نرالا، سب سے الگ ہے۔ اب نمبر 4 چیز پہ آتے ہیں، کوئی چھوٹی موٹی ڈیفینیشنز ہیں جو صفات ہیں۔ وہ زندہ ہے، ہر چیز پر اس کی قدرت ہے، کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں۔ اب وہ زندہ ہے مطلب اللہ تعالیٰ زندہ ہے، ہمیشہ سے ہے، ہر چیز پر اس کی قدرت ہے، مطلب اللہ چاہے دن ہو، اللہ چاہے رات ہو، اللہ چاہے صبح ہو، اللہ چاہے شام ہو، اللہ چاہے سردی ہو، اللہ چاہے گرمی ہو، اللہ چاہے سردیوں میں ہمیں گرمی لگنے لگے اور اللہ چاہے گرمیوں میں ہمیں سردی لگنے لگے۔ لٹرلی دنیا کا جو بھی نظام چل رہا ہے، سب کے اوپر اللہ کی قدرت ہے، کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں۔ اب ایسی کوئی بھی چیز نہیں دنیا میں، پوری کائنات میں، کہ جو اللہ کے علم سے تھوڑی سی بھی
مطلب دور ہو یا کچھ بھی. ایک مثال دی جاتی ہے نا کہ آپ نے پہاڑ کھودا، اس میں اندر چٹانوں کھود کے آخر میں آپ نے دیکھا بالکل کہ ایک چھوٹا سا کیڑا نکلتا ہے، وہ بھی زندہ. تو وہ کیڑا بھی اللہ کو معلوم ہے کہ وہاں پر موجود ہے. اب کیڑا پھر بھی بڑا ہو گیا. ہم سائنس کے اعتبار سے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ایٹمز، الیکٹرونز، پروٹونز، اس سب کی بھی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. ان سب کا بھی علم اللہ تعالیٰ کو ہے کہ ایٹمز کس کے اندر کتنے ہیں، کس کے اندر کتنے پروٹونز ہیں. اس سب چیز کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس موجود ہے. آگے وہ سب کچھ دیکھتا ہے، سنتا ہے، کلام فرماتا ہے، لیکن اس کا کلام ہم لوگوں کے کلام کی طرح نہیں. یہ بھی صحیح بات ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے ڈائریکٹ باتیں نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ انبیاء کو بھیجتا ہے اور انبیاء کے پاس فرشتوں کو بھیجتا ہے. صرف اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ڈائریکٹ باتیں کی ہیں، ڈائریکٹ کلام کیا ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. جو چاہے کرتا ہے، کوئی اس کو روک ٹوک کرنے والا نہیں. اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے جو چاہے کرے. مثال کے طور پہ اللہ کی مرضی ہے گرمیوں میں بہت گرم دن لائے. اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ ہمارے پاکستان کے جو گرم علاقے ہیں ادھر بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے، لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. سردیوں میں جو ٹھنڈے علاقے ہیں وہاں لوگوں کا رہن سہن مشکل ہو جاتا ہے. یہ اللہ کی مرضی ہے ساری. اس میں کوئی اللہ کو روک ٹوک کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے. وہی عبادت کے لائق ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اب یہ بات تھوڑی سی ہم غور کر لیں. عبادت کے لائق تو الحمدللہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اب شریک میں ہمارے ہاں بہت زیادہ لوگ غلط فہمیوں میں پڑ جاتے ہیں. اب شریک مثال کے طور پہ ہمارے یہاں چلتا رہتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں فلاں بندہ ہے، فلاں پیر ہے، یا فلاں ولی اللہ ہے، اس کی وجہ سے مجھے یہ ملا، یا اس کی وجہ سے مجھے کوئی تکلیف تھی دور ہو گئی، وغیرہ وغیرہ بہت ساری چیزیں ہیں. تو یہ چیزیں ان کی طرف منسوب کرنا یہ سراسر غلط ہے، کیونکہ یہ ساری چیزیں جو بھی ہم نے اوپر بھی ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے کرتا ہے. ٹھیک ہے. اب بیمار کو شفا دے، بیمار کو اللہ تعالیٰ شفا نہ دے، اللہ کی مرضی ہے. ہاں ایسے ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ آپ کہیں کسی پیر بزرگ کے پاس گئے، اس کے بعد آپ کو شفا مل گئی. اب شفا ملی اللہ کی ہی طرف سے، لیکن شیطان ہمیں ورگلاتا ہے کہ یہ تمہیں شفا ملی ہے فلاں پیر کی وجہ سے. تو یہ ہماری آزمائش بن جاتی ہے. تو ہمیں اس سے نکلنا چاہیے اور ہمیشہ یہی کرنا چاہیے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے. اب آگے بڑھتے ہیں. اپنے بندوں پر مہربان ہے، بادشاہ ہے، سب عیبوں سے پاک ہے. وہی اپنے بندوں کو سب آفتوں سے بچاتا ہے. وہی عزت والا ہے، بڑائی والا ہے، ساری چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے. اس کو کوئی پیدا کرنے والا نہیں. گناہوں کا بخشنے والا ہے، قوت والا ہے، بہت دینے والا ہے، روزی پہنچانے والا ہے. جس کی روزی چاہے تنگ کر دے اور جس کی چاہے زیادہ کر دے، جس کو چاہے پست کر دے، جس کو چاہے بلند کر دے، جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے. انصاف والا ہے، بڑے تحمل اور برداشت والا ہے، خدمت اور عبادت کی قدر کرنے والا ہے، دعا کو قبول کرنے والا ہے، بردباری والا ہے. وہ سب پر حاکم ہے، اس پر کوئی حاکم نہیں. اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں. وہ سب کام بنانے والا ہے، اس نے سب کو پیدا کیا ہے. وہی قیامت میں پھر پیدا کرے گا. وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے. وہ علامات اور صفات سے پہچانا جاتا ہے. اس کی حقیقت کو کوئی نہیں جان سکتا. گناہ گاروں کی توبہ قبول کرتا ہے. جو سزا کے قابل ہیں ان کو سزا دیتا ہے. وہی ہدایت دیتا ہے. کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے اسی کے حکم سے ہوتا ہے. بغیر اس کے حکم کے ذرہ بھی نہیں ہل سکتا. نہ وہ سوتا ہے نہ اونگتا ہے. وہ تمام عالم کی حفاظت سے تھکتا نہیں. وہی ساری کائنات کو تھامے ہوئے ہے. اس کے لیے تمام صفات کمال ثابت ہیں اور وہ ہر نقص و عیب سے پاک ہے.